مفتی صاحب ایکچولی میرے سوال دو تین ہیں، لیکن میں ایک ہی میں کور ہاں کروں گا اس جی کو۔ تو مفتی صاحب سوال مین یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایشین سب کانٹیننٹ میں جو ہمارے مسلمز ہیں وہ بہت زیادہ فرقہ واریت میں پھنس چکے ہیں، رائٹ؟ اور وہ یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ ان ایکچوئل جو ہمارے اوپر وار آ رہا ہے وہ ایک بہت بڑی فورسز، ویسٹرن فورسز سے آ رہا ہے، جیسے کہ ایتھیزم آ رہا ہے، ہم کہیں سیکولرزم آ رہا ہے، ماڈرنزم آ رہا ہے، رائٹ؟ ان سب چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے اور وہ صرف اس چیز میں پھنس چکے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، رائٹ؟ ہماری نماز ٹھیک ہے یا ان کی نماز ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں سے میں پھنس چکے ہیں۔ مجھے بس ایک آنسر چاہیے آپ کا کہ کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے سے ہم اس امت کو اس جو ہمارے اگینسٹ وہ جو وارز آ رہے ہیں ان کی طرف اشارہ دے سکتے ہیں کہ بھائی یونائٹڈ ہو کر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف دیکھو جو ہمارے یوتھ کو وہ کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ دیکھیں، ہماری جو اسٹریمز ہوتی ہیں اس میں ایک مرتبہ نہیں، دسیوں بیسیوں ہزاروں مرتبہ ہم یہ پیغام دے چکے ہیں کہ، اور اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، صرف یہ نہیں کہ پیغام دیا بلکہ عملی طور پر بھی ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ ہماری اسٹریمز میں الگ الگ فکر کے اور الگ الگ اسکولز آف تھاٹ کے لوگ آتے ہیں اور ایک چیز کے اوپر متفق ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ ایک اللہ اور اللہ کے رسول، اس کی کتابوں اور اس کے ملائکہ، جنت و جہنم، بعث بعد الموت، قدر خیر شر، ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یہ سارے لوگ۔ یہ ہمارا وہ کلمہ ہے کہ جس کے اوپر ہم سب متفق ہیں۔ اب جب ہم اس کے اوپر متفق ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کامن اینمی ہے وہ کیا ہے۔ کامن اینمی ہمارا وہ ہے کہ جو ہم سے یہ کلمہ چھیننا چاہتا ہے، چاہے وہ اللہ کے اوپر ایمان ہو، پھر رسول اللہ پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، روز جزا پر ہو، تقدیر پر ہو، جو اس کلمے کو ہم سے چھیننا چاہ رہا ہے وہ ہمارا کامن اینمی ہے۔ تو ہم مختلف فکر کے لوگوں کو ایک اسٹیج کے اوپر جمع کرتے ہیں اور اس کامن اینمی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے کردار سے دکھایا ہے کہ آپ اپنی الگ الگ مکتب فکر سے وابستہ رہ کر ایک کامن کاز کے اوپر جمع ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا تو پیغام یہی ہے۔ اور یہ جو فرقہ بندیاں ہیں، ایک دوسرے کی کو غلط کہنا فرقے کی بنیاد پر، ایک تو یہ کہ آپ نے مثلا کوئی آدمی شرک کر رہا ہے اور ہے پیدا ہوا مسلم فیملی میں، تو ظاہر ہے اس کو مشرک کہا جائے گا۔ کوئی آدمی کفر کر رہا ہے تو اس کو کفر کہا جائے گا۔ اب نہیں، ایسی بہت بڑی، فقہ کے بنیاد پر مفتی صاحب، فقہ کے بنیاد پر ہاں، جو اتنا فقہ زیادہ۔ کی بنیاد پر جو تردید ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جو مسئلے مسائل ہیں نا، مثلا نماز ایسے پڑھنی ہے کہ جی رفع یدین کرنا نہیں کرنا، یہ حرام و حلال کے مسئلے ہیں ہی نہیں۔ یہ اختلاف ہی اولا اور خلاف اولا کا ہے۔ اولا کا مطلب ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں، یعنی جو لوگ رفع یدین کر رہے ہیں ان کے نزدیک اولا رفع یدین کرنا ہے، جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے نزدیک اولا رفع یدین نہ کرنا۔ اختلاف اولا اور خلاف اولا کا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، اس کو گمراہ کہنا، یہ سب غلط ہے۔ یہ ایک نان اکیڈمک رویہ ہے۔ مفتی صاحب صوبہ کی ایک ایک بات بات۔ صاحب میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جی جب یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی یہ لوگ اسلام کے اگینسٹ کام کرتے ہیں یا اس کے اگینسٹ ویڈیو بناتے ہیں، کانٹینٹ بناتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی کون سامنے کون ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، کیا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھے اس سے اس کا کلمہ چھیننا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس جی ہاں۔ چیز کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک چیز مفتی صاحب کہ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں اچھا، میں اس پر ایک ایکچولی۔ چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، چونکہ مجھ سے تھوڑا سا، یعنی 2 ہفتے سے یہ کیس چل رہا ہے، 1 ہفتے سے، اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے پرسنلی بھی رابطہ کیا کہ اس پر بات ہونی چاہیے۔ مفتی سلمان اظہری کی جو گرفتاری ہوئی ہے انڈیا میں اور ان کو جیل میں ڈالا گیا، جو بھی ان کی وہ تھے، اب انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کو جو جیل میں ڈالا گیا، ان کے اوپر الزام لگا کر ہیٹ سپیچ کا، تو وہ اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ وہ بریلوی تھے، اس لیے ڈالا گیا کہ وہ ایک مسلمان تھے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے، چاہے وہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے رپورٹ کی اخلاقی اعتبار سے کہ بھئی یہ جو گرفتاری ہوئی ہے وہ انصاف کا قتل ہوا ہے، غیر منصفانہ ہے۔ تو مجھے افسوس ہوا کچھ افراد پر کہ جو ایک خاص فرقے سے آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کی ہمدردیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کی طرف سے کوئی اتحاد نہیں چاہیے، کوئی سپورٹ نہیں چاہیے۔ یہ بات انہوں نے
کہی. تو یہ چیز ایک افسوسناک صورتحال ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سامنے والا آپ کا مسلک دیکھ کر آپ کو نہیں پکڑتا یا آپ کے اوپر حملہ نہیں کرتا. اگر موب لنچنگ ہوتی ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. موب لنچنگ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص دین سے, ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور اس دین کے اوپر وہ یقین رکھتا ہے. تو مسلمانوں کو ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اور وہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلکوں اور فرقوں کو دفن کر دیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے اس پر بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان ایک دوسرے کی اس لیول پر جا کر مخالفت کرنے سے ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان ہے. الا یہ کہ وہ شخص کے جو یا وہ فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو وہ متفق علیہ طور پر کافر ہو. مثال کے طور پر قادیانی ہے, قادیانی متفق علیہ طور پر کافر ہیں اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں. تو اب چاہے آپ بریلویوں سے پوچھیں, آپ اہل حدیث سے پوچھیں, آپ دیوبندیوں سے پوچھیں, آپ اہل تشیع سے پوچھیں, کسی سے بھی پوچھ لیں آپ, وہ کہے گا قادیانی کافر ہے. تو اب آپ اس کو فرقہ والا اختلاف نہیں کہیں گے, یہ اسلام اور کفر کے درمیان اختلاف. جی اچھا مفتی صاحب, میں نا اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جسٹ کمپلیٹ کرتے ہوئے بات کو کہ جی 2 سال پہلے 1 سال پہلے الحمدللہ میرا مطلب میں نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ایتھیزم میں اور ان سب چیزوں میں, بلکہ میرے پوڈ کاسٹ بھی آئے ہیں آئرا والوں کے ساتھ اور دعویٰ موٹیویشن والوں کے ساتھ اوکے. ریگارڈنگ دس. لیکن کیا ہوا نا, میں نے جب دیکھا نا, مجھے رونا آتا ہے ان ایکچوئل, میں آپ کو سچ بتاؤں تو, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اتنا زیادہ اپنے آپ میں گھل گئے ہیں, وہ اتنے زیادہ ریسٹرکٹ کر دیا انہوں نے باؤنڈری کہ وہ دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, رائٹ. اور کہیں نہ کہیں اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے نا ہم خود سے تو بھیڑ رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کی طرف بھی دھیان نہیں دے رہے, ہماری پیرنٹنگ سکلز بھی ختم ہو رہی ہیں. کیونکہ کیا ہو رہا ہے نا, میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس بات پہ تو بحث پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی رفع دین کرنا یا نہیں کرنا, لیکن وہ اس بات پہ دھیان نہیں دے رہے بھائی ان کی جو 9 سال کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, اس کو جو 9th کلاس میں ہے اس کو ڈارونین ایوولوشن پڑھایا جا رہا ہے, اس کی رائٹ بنیادی عقائد خراب کیے جا رہے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں پڑ رہی اس چیز کی, رائٹ. وہ رائٹ. اس چیز میں بس پھنس چکے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کی طرف جانا ہے. اچھا ایک یہ چیز تھی مفتی صاحب کہ آپ نے نام سنا ہوگا آتھر کا, ہارون یحییٰ کر کے, جو ترکی کے ہیں, جی ٹھیک جی ہے. تو ان کی کتابیں میں نے بہت پڑھی ہیں, ڈارونین ایوولوشن کے اوپر انہوں نے کام کیے ہیں بہت زیادہ. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اگر آپ فرما دیں کہ بھائی کیا ابھی اس ٹائم, کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا, جو کچھ ان کے لائف سٹوری رہی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ I mean, look, کیا ہم he was a fraud. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارون یحییٰ کا جو بھی کام ہے وہ ہارون یحییٰ کا نہیں ہے, سوائے کاپی پیسٹ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہاں ہے, جی تو یہ کاپی پیسٹر بندہ تھا, اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا اس میں اس کا رتی برابر بھی خود اس کی زندگی میں اس پر عمل نہیں تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے ایک پین نیم گڑھا اور لوگوں سے اس نے لکھوایا یا کہیں سے کاپی پیسٹ. اب ڈارونین ایوولوشن کے اوپر جو کچھ ہے وہ سارا کرسچنس کی اس نے بارو کیا, اس کا اردو ترجمہ یا ٹرکش میں اس نے لکھا, اس کے بعد ساری دنیا کی زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا کہ بھائی ہارون یحییٰ کی طرف سے آیا ہے. تو اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ, اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ جب میری گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا, تو میں نے ان کو وہیں پر کریکٹ کیا کہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کا جاننا. ایک مشہور تابعی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے مقدمے میں کہ انظروا عمن تاخذون دینکم, یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. محض اس لیے کہ کوئی بندہ مشہور ہو گیا اور اس کے اتنے ملین فالوور ہیں, یا یہ کہ اس نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس لیے آپ اس کے فالوور بن جائیں یا اس سے دین لیں, نہیں. یہ دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے, جو دین وہ پیش کر رہا ہے, جو اخلاقی جس کی بات کر رہا ہے, وہ اخلاقیات اس کی زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں. وہ حشر اس کا, یہ تو سوشل میڈیا کا تھا نا دور کے, جس کی وجہ سے ہارون یحییٰ ایکسپوز ہوا کہ بھئی اگر یوٹیوب نہ ہوتا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو صدی کا مجدد ہے, لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے. تو پتا چلا کہ وہ تو لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے اوپنلی, یعنی اس کا ایک نہیں بلکہ 100 لڑکیاں اس کے ارد گرد ہیں. وہ تو عجیب و غریب منظر لوگوں کے سامنے آئے جن لوگوں کو پتا چلا. اور یہ طیب اردگان کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس کو کئی 100 سال کے لیے اندر ڈال دیا. صحیح, اور سمجھ ہی رہے تھے مفتی صاحب, اسے مجدد سمجھ ہی رہے تھے کیونکہ 2006 میں ہی واز اے بیسٹ سیلنگ آتھر ان ایشین سب کانٹیننٹ. 2000 شاید 16 یا 17 کی بات ہے, میرا ایجپٹ جانا ہوا اور وہاں کے ایجپٹ کے ٹرکی جانا ہوا, اور وہاں کے کچھ اسکالرز سے
میں نے یہ بات کی. اور اس زمانے میں ایک میگزین ابھی بھی نکلتا ہے البلاغ, یہ نکلتا ہے دارالعلوم کراچی سے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے بھائی ہیں جناب ولی رازی صاحب, ان کا ایک مضمون اور ان کی کتاب بھی اصل میں ہے, وہ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے, تو اس کے مقدمے میں انہوں نے ہارون یحییٰ کی بہت تعریف کی ہے کہ بھئی ایسا آدمی ہے, زبردست ہے یہ, اور انہوں نے جو ہے کچھ یعنی اپنے الفاظ میں وہ ہارون یحییٰ کی باتوں کو نقل کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوں. یہ میں نے پڑھا. اس کے بعد خیر میرا ترکی جانا ہوا, اور میں نے وہاں کے جو مقامی اسکالرز ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ ہارون یحییٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, چونکہ میں اس کی ویڈیوز اس وقت تک دیکھ چکا تھا, اور یہ کنفیوژن تھا کہ بھئی حضرت مولانا ولی رازی صاحب کیسے اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو لگتا ہے وہ جانتے نہیں ہیں. تو مجھ سے ایک ترکش عالم نے جو دارالعلوم کراچی کے ہی فاضل تھے اور استنبول میں ایک انسٹیٹیوشن وہ چلاتے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب وہ کتاب آئی تو میں نے دارالعلوم کراچی لکھا, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کچھ لکھ رہے ہیں یہ غلط فہمی کے اوپر مبنی ہے, یہ شخص بہت جلدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے, اشاروں میں یہ کہہ چکا ہے, اور جو باتیں دنیا بھر میں ٹرانسلیٹ ہو کر جاتی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ٹرکش لینگویج سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی, جو یہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ویڈیوز میں کہہ رہا ہوتا ہے. تو باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو وہاں مقامی لوگوں کو پتا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. خیر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف سے رجوع کر لیا گیا ہوگا. جی 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 شکریہ مفتی صاحب. باقی اگر بات ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم